بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سرکار علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی تو کفار و مشرکین جو ہیں وہ سرکار علیہ السلام کی جان کے دشمن ہو گئے تھے، اور آپ علیہ السلام پر کئی طرح کے مظالم جو ہیں وہ ڈھائے۔ اب اس کے بعد سرکار علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، پھر وہاں سے آپ علیہ السلام نے دین کا کام دوبارہ شروع کیا اور لوگ جوک مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ یہ بات مشرکین مکہ کو بالکل اچھی نہیں لگتی تھی، کیونکہ وہ تو مشرک تھے کہ اسلام پھیل رہا ہے اور کافر جو ہیں ان کی تعداد کم ہو رہی ہے، کافروں کی طاقت میں کمی آ رہی ہے اور مسلمانوں کی طاقت کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قریبی سلطنت، سب سے بڑی جو سلطنت تھی روم، ان کے کان بھرنا شروع کر دیے کہ مسلمانوں کی طاقت کے اندر اضافہ ہو رہا ہے تو ایک دن یہ تمہارے اوپر بھی حملہ کر دیں گے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام نے اپنے اسلام کی دعوت کے اوپر مشتمل خط اس کو روم کے بڑے بڑے گورنر اور بڑے بڑے سپہ سالار اور اس کا بادشاہ اس کے پاس بھیجا۔ تو انہی خطوط میں سے ایک خط بصرہ کے گورنر کے پاس جب پہنچا تو اس نے اس خط کو پھاڑ دیا۔ صرف اتنا نہ کیا بلکہ جو خط لے کر آنے والے صحابی رسول تھے ان کو بھی شہید کر دیا۔ حالانکہ اس وقت بھی یہ انٹرنیشنل رول تھا کہ ایلچی جو خط لے کر آنے والا ہے، پیغام لے کر آنے والا ہے، اس کے لیے امان ہوتی تھی، اس کو کوئی بھی بادشاہ، کوئی بھی سپہ سالار جو ہے وہ قتل نہیں کرتا تھا۔ جب یہ خبر مدینہ میں پہنچی تو سرکار علیہ السلام کے دل پر یہ خبر بڑی شاق گزری اور مسلمانوں کو ان کے اوپر بڑا غصہ آیا۔ تو سرکار علیہ السلام نے لشکر کو جمع کرنے کا حکم فرمایا۔ تو جب سرکار علیہ السلام نے لشکر کو جمع کرنے کا حکم فرمایا تو 3000 کا لشکر جب وہ جمع ہو گیا، اور سرکار علیہ السلام نے اس لشکر کا امیر حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا، اور پھر فرمایا کہ جب زید بن حارثہ لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں تو پھر لشکر کی کمانڈ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھالیں گے، اور جب وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں تو پھر لشکر کی کمان حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ وہ سنبھالیں گے۔ اور پھر اس لشکر کو دعائیں دیں اور اس کے ساتھ نصیحت کی کہ جب تم کافروں کے پاس پہنچو تو سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ تمہاری دعوت قبول کر لیں تو ان سے ہرگز جہاد نہ کرنا بلکہ انہیں چھوڑ دینا، اور اگر وہ تم سے لڑائی کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنا اور دشمنوں سے جہاد کرنا۔ چنانچہ ان کے ساتھ نصیحتوں کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کو روانہ کر دیا، اور یہ لشکر چلتا چلتا بصرہ کے پاس موتا کے مقام پر پہنچا۔ تو ادھر موتا کا گورنر جس نے ان خطوط کو پھاڑا تھا اس کا نام تھا شرحبیل، اس نے ہرقل بادشاہ سے مدد طلب کر لی، اور ہرقل بادشاہ نے بھی لشکر بھیج دیا، اور اس طریقے سے عیسائیوں کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہو گئی تھی اور مسلمانوں کی تعداد 3,000 تھی۔ اور پھر چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کی سب سے پہلی جو جنگ ہوئی تھی وہ موتا کے مقام پر ہوئی تھی، اور اس جنگ کو جنگ موتا کہتے ہیں۔ یہ ایک عظیم سرایہ بھی ہے۔ سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں سرکار علیہ السلام نے بنفس نفیس شرکت نہیں فرمائی، لیکن اس جنگ کو آپ نے خود روانہ فرمایا۔ اور پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے تو ایک طرف 1,00,000 کا بڑا لشکر ہے اور دوسری طرف 3,000 جو ہیں مجاہدین اسلام جو ہیں وہ اپنی ہتھیلی کے اوپر جان کو رکھ کر میدان کے اندر حاضر ہیں۔ اور چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ 3,000 نے 1,00,000 سے بڑے لشکر کو شکست دے دی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ مسلمانوں میں سے سپہ سالار حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کے اندر نکلے اور دشمنوں کے اوپر حملہ کر دیا، اور جب مشرکوں کے ساتھ یک در یک یعنی ایک کا مقابلہ ہوا
تو وہ جیت نہیں رہے تھے، تو انہوں نے یوں کیا کہ تیر کمان کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم کو اٹھا لیا اور پھر میدان کے لیے نکلے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دشمنوں نے شہید کر دیا۔ پہلے ایسے ہوا کہ آپ نے سیدھے ہاتھ میں پرچم پکڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ کے اندر تلوار تھی، تو سیدھے ہاتھ کو انہوں نے شہید کر دیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے ہاتھ میں پرچم پکڑ لیا، تو ایک مشرک نے دوسرے ہاتھ پر وار کیا جس کی وجہ سے دوسرا ہاتھ جو ہے وہ بھی کٹ گیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینے کے ساتھ پرچم کو بلند کر لیا، لیکن انہوں نے تیر کے ساتھ سینے کو بھی چھلنی کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ چنانچہ اصحاب تاریخ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن تک کچھ نہیں کھایا تھا، اور پھر آپ کے چچا زاد بھائی نے اصرار کر کے آپ کو گوشت کا ٹکڑا دیا تھا کھانے کے لیے، اور آپ وہ کھا رہے تھے کہ اتنے میں آپ کے پاس اطلاع پہنچی کہ حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں، تو آپ نے وہ گوشت کا ٹکڑا منہ سے نکال کر ادھر پھینکا اور میدان جنگ کے لیے نکل کھڑے ہوئے، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد قریب تھا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ جاتے کہ مسلمانوں کا پرچم حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا تھا، کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے امیر ہوں گے، اگر وہ شہید ہو گئے تو حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب امیر بنیں گے، اگر وہ بھی شہید ہو گئے تو پھر حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ آپ کے امیر ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو اس کے بعد مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر بنا لیں۔ تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شان کے ساتھ جنگ لڑی کہ آپ کی 9 تلواریں جو ہیں وہ ٹوٹ گئی تھیں، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تک لڑتے رہے، یہاں تک کہ شام کو دونوں لشکر کو اندھیری کی وجہ سے الگ ہونا پڑا۔ پھر اگلے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگی چال چلی اور اپنے سیدھے والے لشکر کو دوسری جانب بھیج دیا، اور دوسری سائیڈ والے کو اس طرف، آگے والوں کو پیچھے اور پیچھے والے کو آگے کر دیا، تو عیسائیوں کو یوں لگا کہ مسلمانوں کا نیا لشکر آ گیا ہے، جبکہ عیسائیوں کی پرانی ترتیب تھی، تو یوں وہ ڈر گئے اور ڈر کی وجہ سے مقابلہ نہ کر سکے، اور پھر وہ بھاگ کھڑے ہوئے، اور یوں مسلمانوں کو عیسائیوں کے ساتھ پہلی جنگ جو ہے اس کے اندر فتح حاصل ہوئی تھی، اور یہی وہ جنگ تھی جس کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب ملا تھا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح قتال کیا کہ آپ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں سے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی۔ اگر آپ مزید اس طرح کے واقعات، اس طرح کی باتیں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ایسی باتیں بیان کی جاتی رہیں گی۔